الحمد لله الذي كفى الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على حبيبنا وحبيب ربنا الأعلى خاتم الأنبياء إمام الرسل والأنبياء سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد المصطفى وعلى آله أهل التقى والنقى وعلى أصحابه أهل الصدق والصفاء وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء وبعد. آج کے پروگرام کے اسپانسر اسلامک ہینڈز فاؤنڈیشن انٹرنیشنل اور ہیلپنگ ہینڈز فاؤنڈیشن انٹرنیشنل اور فیضان اسلام اسلامک سینٹر انٹرنیشنل لندن و مانچسٹر، علامہ غلام ربانی افغانی صاحب اور ہمارے جو مجلس منتظمہ کے مقتدر حضرات ہیں جو آپ کے سامنے آئے اور اپنے محبت بھرے اور مبالغہ آمیز خیالات کا اظہار کیا، اس سارے نظم میں، انعقاد میں، اس کی دعوت میں، تشکیل میں، ترتیب میں ان سب کا پورا اور برابر کا حصہ ہے۔ وقت چونکہ کم ہے اس لیے سب کا پھر نام لینا یہ مشکل ہے، اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے حضرت مولانا بشیر فاروق قادری اور ان کے رفقا بھی تشریف لائے، ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ پھر سندھ سے دور دراز کا سفر کر کے ہمارے مقتدر ممتاز علماء اہل سنت تشریف لائے، ان کا شکر گزار ہوں۔ ہماری کراچی کی علمی دنیا اور روحانی دنیا کے آفتاب و ماہتاب اور کواکب و نجوم یہاں تشریف فرما ہوئے، اظہار محبت کیا، ان سب کے لیے میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول اگی جو ضلع مانسہرہ میں ہے، وہاں سے 1961 میں میٹرک کیا۔ ہمارا خاندان چونکہ علمی تھا اس لیے ابتدائی تعلیم اسکولنگ کے ساتھ اپنے آباء و اجداد سے حاصل کی، پھر
दिसंबर 1961 में लाहौर आया। जामिया निज़ामिया रिज़विया में उस्तादुल उलमा अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी रहमहुल्लाह ताला के पास तालीम का सिलसिला जारी रखा। फिर जब जामिया इस्लामिया बहावलपुर कायम हुआ तो चूँकि गज़ाली ज़मा राज़ी दौरान अल्लामा सैयद अहमद सईद काज़मी रहमहुल्लाह ताला वहाँ शेखुल हदीस के मनसब पर फाइज हुए तो हमें वहाँ भेजा गया। वहाँ से 19 दिसंबर 1964 को कराची में वारिद हुआ और दारुल उलूम अमजदिया में दाखिला लिया। 1965 में फ़ाज़िल अरबी किया। 1966 में दौरे हदीस किया। उस अहद के जो अकाबिर थे शेखुल हदीस अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा अल अज़हरी, अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती सैयद शजाअत अली क़ादरी रहमहुमुल्लाह ताला, इनसे तलम्मुस का रिश्ता कायम हुआ। फिर अमली ज़िंदगी में कराची ही में मास्टर किया, LLB किया, B.Ed किया। फिर स्कूल में पढ़ाया, कॉलेज में बहसियत प्रोफेसर 2005 में रिटायर हुआ। 1973 में दारुल उलूम नईमिया कायम हुआ तो उसमें जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से मैं ट्रस्ट में शामिल हुआ। हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती सैयद शजाअत अली क़ादरी रहमहुल्लाह ताला मैनेजिंग ट्रस्टी और मोहतमिम थे और मैं जनरल सेक्रेटरी था। और हमारे साथ उस्तादुल उलमा अल्लामा जमील अहमद नईमी रहमहुल्लाह ताला भी ट्रस्टी और नाज़िम तालीमात थे और बाकी हमारे रुफ़क़ा थे। अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीक़ी, अल्लामा सैयद सादत अली क़ादरी रहमहुमुल्लाह ताला और इन बुज़ुर्गों के साथ पहले वर्कर की हैसियत से काम किया, फिर उनके अदना रफ़ीक की हैसियत से काम किया। 1971-70 के जो इंतखाबात थे जिसमें पहली बार अहले सुन्नत व जमात एक बड़ी जमहूरी इंतखाबी ताकत बनकर सामने आए और कराची से हमारे अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीक़ी, अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा अल अज़हरी, अल्लामा मोहम्मद शफ़ी ओकाड़वी रहमहुमुल्लाह ताला कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए। हैदराबाद से अल्लामा मोहम्मद अली रिज़वी मुंतखब हुए। बाकी सूबाई असम्बली के मेंबरान में अल्लामा मोहम्मद हसन हक्कानी, प्रोफेसर शाह फरीदुल हक,
زاہد علی صدیقی صاحب اور سکھر سے علامہ مفتی محمد حسین رضوی صاحب، یہ سارے حضرات، حیدرآباد سے منیر آرائی صاحب اور احد یوسف صاحب، یہ حضرات صوبائی اسمبلی میں اور کراچی کے علاوہ جھنگ سے جمعیت علماء پاکستان کے ممبران قومی اسمبلی میں پہنچے، جس میں مولانا محمد ذاکر صاحب جنگ کے تھے، مہر غلام حیدر بھروانہ تھے جنگ کے، ایک ہمارے MNA مظفر گڑھ سے تھے غالباً، ایک بڑی سیاسی قوت کے طور پر اہل سنت و جماعت، اور 70 میں اہل سنت و جماعت کی وہی پوزیشن تھی جو بعد میں کبھی MQM کو حاصل ہوئی کہ کراچی کی گلی گلی میں جماعت اہل سنت کے دفاتر تھے، ورکر تھے، اور لوگ اتنے موٹیویٹڈ تھے کہ اپنے پاس سے پیسے خرچ کرتے اور اپنے پاس سے دفاتر کھولتے، اپنے پاس سے کمپین چلاتے، اور اللہ نے اہل سنت کو اس وقت عروج عطا فرمایا۔ بعد میں 1985 میں پھر نظام مصطفیٰ گروپ کے نام سے کراچی سے ہمارے علامہ عبدالمصطفیٰ الازہری، اس وقت عثمان خان نوری صاحب اور حضرات قومی اور صوبائی میں دوبارہ منتخب ہوئے، اور پھر وہ جو ہمارے پاس انتخابی طاقت تھی وہ جب MQM کو پلانٹ کیا گیا تو پھر وہ طاقت انتخابی باقی نہ رہی۔ اس کے بعد جو ایک نیا ولولہ اہل سنت میں ایک نشت کا، نہضت کا، جوش کا، جذبے کا سامنے آیا تو پھر وہ 2018 کے انتخابات تھے، اور اس وقت کے ماحول آپ کے علم میں ہے، اگر وہ انتخابات منصفانہ ہوتے تو مجھے امید ہے کہ ہمارے کئی لوگ اسمبلیوں میں پہنچ جاتے۔ یہ تو میں نے اختصار سے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی جو میرے بارے میں آپ نے حسن ظن کا اظہار کیا۔ میں نہ اس کا مصداق ہوں نہ اس کا اہل ہوں، البتہ یہ دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے آپ کے حسن ظن کے مطابق یا اس کے قریب قریب بھی بنا دے تو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوگی۔ میرا مزاج یہ رہا، اور جو امام اہل سنت کی تعلیمات ہیں کہ ایک تو اصول دین ہیں، اگر اصول دین میں سے کوئی کسی اصل کا انکار کرے تو وہ دین اسلام سے خارج ہے۔ اس کے بعد دین کے دائرے میں مسلک اہل السنہ والجماعہ ہے، اور کچھ ضروریات مسلک اہل سنت و جماعت ہیں جو ان میں سے کسی کا انکار کرے تو وہ مسلک سے خارج ہے، اسلام سے خارج نہیں ہے۔ کچھ مسلک اہل سنت و جماعت کے مستحبات ہیں، مستحسنات ہیں، تو اگر ان میں سے کوئی کسی کا تارک ہو تو نہ وہ دین سے خارج ہے نہ وہ مسلک سے خارج ہے۔ اس لیے میں تو چاہتا ہوں کہ ہمارے تربیتی اجتماعات ہوں علماء کے،
اور یہ جو بنیادی اصولی باتیں ہیں ان کے بارے میں تفصیلی بیان ہو تاکہ ہمارے نوجوان علماء کو اس حوالے سے معلوم ہو جائے۔ باقی میرا مزاج یہ ہے کہ دین کے دائرے میں اور مسلک کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی مجتہد فی مسائل میں اپنے دلائل کی بنیاد پر کوئی رائے قائم کرے تو وہ مسلک میں رہے گا، اس کو مسلک کا مقتدا اور عالم تسلیم کیا جائے گا۔ اگر یہ توسع ہم نے اختیار نہ کیا ہوتا تو آج اہل سنت کے کریڈٹ پر نہ تفسیر تبیان القرآن ہوتی، نہ تفسیر تبیان الفرقان ہوتی، نہ شرح صحیح مسلم ہوتی، نہ نعمت الباری ہوتی۔ لیکن آج دنیا کی کسی لائبریری میں چلے جائیں تو ہمارا علمی پہچان یہی کتابیں ہیں، اور ہم نے اس وقت جو ہمارے تنگ نظر حضرات تھے تو ان کی تمام تر باتوں کو برداشت کیا اور یہ چاہا کہ دین کا کام جو ہمارے ادارے میں ہو سکتا ہے اسے ہونے دیا جائے۔ چنانچہ آج قرآن تفسیر و حدیث پر جتنا کام دارالعلوم امجدیہ میں ہوا، نعیمیہ میں ہوا ہے، وہ پورے بر صغیر پاک و ہند میں کسی ایک ادارے میں نہیں ہوا۔ شرح جامع ترمذی بھی جاری ہے، شرح ابو داؤد بھی جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالی ابن ماجہ پر بھی کام ہوگا، اور پوری صحاح ستہ پر اللہ نے موقع دیا تو اس کام کو ہم دارالعلوم نعیمیہ میں پورا کریں گے۔ اور ان کی قدر و منزلت پوچھنی ہو تو جائیے یونیورسٹیوں کے لائبریریوں میں، علمی میدان میں، تو آپ کو ان کے مقام اور مرتبے کا پتہ چل جائے گا۔ اب میں آپ کو چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جن اکابر کا میں نے نام لیا، جن کے ساتھ ہم نے کام کیا، پھر ہمارے ماضی قریب میں علامہ سید شاہ تراب الحق قادری، علامہ غلام نبی فخری، علامہ غلام دستگیر افغانی، علامہ غلام محمد سیالوی، استاد العلماء علامہ جمیل احمد نعیمی رحمہم اللہ تعالی اجمعین، وہ ہم سے جدا ہو گئے۔ اب ایک ہمارے علامہ مفتی رفیق الحسنی صاحب جو ہمارے پرانے ساتھی، جن کے ساتھ ہم عرصہ دراز سے چلتے رہے، تو یہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی کے ساتھ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جو گزارشات میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم سب کو رب ذوالجلال کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ایک بہت بڑا فساد اور کشت و خون اور قتل و غارت جن کی منصوبہ بندی کی جا چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں محفوظ فرما لیا۔ یہ اللہ کا کرم، اس کے حبیب کریم کا سایہ عاطفت کہ جس کی وجہ سے اہل سنت و جماعت بطور خاص اور ہمارا وطن عزیز پاکستان ایک بہت بڑے فساد سے بچ گیا۔ اس میں جن جن ہمارے احباب کی کاوشیں ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اس کا بے پایاں اجر و ثواب عطا فرمائے، اور جن کے پاس قوت فیصلہ تھی انہوں نے اس مسئلے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں، اور اس پر ہمیں کسی تفاخر کا، کبر کا، غرور کا، نخوت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔
ہمیں پے کرے عجز و انکسار بننا چاہیے. ہم کیا ہوتے ہیں اور کیا بیچتے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے، یہ اللہ کے دین کی برکت ہے اور یہ اللہ کا فضل و کرم ہے. یہ اللہ کے حبیب کریم کی شان کریمی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی تباہی سے بچا لیا. اب مسائل کیا درپیش ہیں کہ مثلاً سیالکوٹ کا یہ سانحہ ہوا، ہم نے اس کی غیر مشروط مذمت کی. ہم نے کہا کہ قانون کی عملداری ہونی چاہیے اور قانون پر عمل بھی ہونا چاہیے، اور لوگ قانون کو ہاتھوں میں نہ لیں ورنہ انارکی پھیلے گی. لیکن آپ نے نیتیں لوگوں کی دیکھیں کہ جیسے ہی یہ سانحہ ہوا تو سارا میڈیا، سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا، مین اسٹریم میڈیا، وہ ایک تنظیم کو نشانہ بنانے پہ تل گیا. اور آج تک ان کے پاس ایک بھی ایویڈنس نہیں ہے کہ وہ تنظیم اس میں ملوث ہے یا اس کا کوئی کارکن اس میں ملوث ہے. لیکن اب تک وہ اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ اس کی آڑ میں ان پر کریک ڈاؤن کیا جائے. تو اس لیے آپ کو بیدار رہنے کی ضرورت ہے. اس کی آڑ میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ قانون تحفظ ناموس رسالت کو نشانہ بنایا جائے. اس لیے میں نے جہاں جہاں میڈیا پر بات کی اور بامر مجبوری بات کی، آج بھی مجھے بات کرنی پڑی، وہ اس لیے ہے کہ اس کی آڑ میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس قانون کو ختم کیا جائے، کیونکہ باہر سے بھی دباؤ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ لوگ باہر سے فنڈڈ ہیں، لوگوں کو باہر سے وسائل اس لیے ملتے ہیں کہ اس قانون کا خاتمہ کیا جائے. لہذا آپ کو بیدار رہنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس قانون کا خاتمہ ہوا تو پھر فری لائسنس مل جائے گا کہ جس کے جوب جی میں آئے مقدسات دین کے بارے میں بکتا پھرے، بولتا پھرے، لکھتا پھرے. اس لیے یہ جو ایک سائنٹیفک طریقہ اختیار کیا گیا ہے یہ بہت خطرناک ہے، اور آپ سب کو بیدار ہونے اور بیدار رہنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی میں ہمارے لیے یہ بات قابل فخر ہے کہ یہاں علماء اہل سنت کے درمیان اور مدارس اہل سنت کے درمیان باہمی اعتماد کا رشتہ قائم ہے. سب علماء ہم کسی بھی اہل سنت کے مدرسے میں جا کر میٹنگ کر سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، جمع ہو سکتے ہیں، دوسرے ہمارے اداروں میں آ سکتے ہیں. اور دوسرا میں کہتا ہوں کہ ہماری اصل طاقت جو ہے یہ مدارس ہیں، مدارس کے علماء ہیں، مساجد کے خطباء ہیں، مساجد کے ائمہ ہیں. لہذا اس طاقت کو منظم کرنے اور متحد رکھنے کی ضرورت ہے. جو فضا ہمارے ہاں ہے، سب لوگ تمنا کرتے ہیں کہ پاکستان کے سب شہروں میں یہی ماحول اور یہی فضا پیدا ہو جائے، اور ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے. لیکن آپ کو میری وصیت ہے اور میری نصیحت ہے کہ آپ نے علماء کے درمیان، مدارس کے درمیان، ائمہ و خطباء کے درمیان باہمی احترام
اور تکریم کے اس رشتے کو قائم رکھنا ہے، اور آپ نے اسے ایک طاقت میں تبدیل کرنا ہے۔ سب پر لازم نہیں ہے کہ میرا اکرام کریں، ضروری نہیں ہے کہ سب مجھے پسند کریں، مگر میں نے اپنا یہ اصول بنایا ہے کہ کوئی مجھے ناپسند بھی کرے، اگر وہ اہل سنت کا فرد ہے، ادارہ ہے، اور وہ کسی مشکل میں ہے اور میرے بس میں ہے، تو میری دینی اور مسلکی ذمہ داری ہے کہ آل آؤٹ جا کر اس کی مدد کروں اور اس کا ساتھ دوں۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ بھی اسی کو اپنا موٹو بنائیں اور اسی کو اپنا نظریہ بنائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کچھ آگے گئے، باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں، لہذا یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ ہماری جگہ لینے والا کوئی نہ ہو، بلکہ کمال یہ ہے کہ ہماری جگہ لینے والے ایک نہیں، ایک سے زائد افراد موجود ہونے چاہیے۔ اس لیے میری تو یہ تمنا ہے، آرزو ہے کہ میں اپنے ہوتے ہوئے آپ میں سے کسی کو قیادت سپرد کروں، رہنمائی سپرد کروں، اور میں ایک ورکر کی حیثیت سے ان کے ساتھ دوں، ان کا ساتھ دوں، ان کی حمایت کروں، کیونکہ ہم تب کامیاب ہیں کہ ہمارے مشن کو آگے چلانے والے موجود ہوں، اور اگر ہمارے مشن کو ہمارے بعد چلانے والے موجود نہ ہوئے تو یہ ہماری کامیابی نہیں ہوگی، یہ ہماری ناکامی ہوگی۔ اس لیے میں آپ تمام جو ہماری ٹیم کے لوگ ہیں ان سے بھی کہتا ہوں، اور باقی میری خواہش ہے کہ ہم اندرون سندھ جائیں، پوری ٹیم لے کر جائیں، ڈویژن کی سطح پر ہم علماء کی کنونشن کریں، کانفرنسیں کریں، اور جو صحیح العقیدہ پیر ہے، جو صحیح العقیدہ مسلک اہل سنت و جماعت اور مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہمارے علماء ہیں، وہ سب ہمارے سر کا تاج ہیں، سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہم ایک ایک کے پاس چل کر جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن مسلک میں ملاوٹ کو اور کھوٹ کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور یہ ہمارا بنیادی اصول ہے، قاعدہ ہے اور ضابطہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مدارس اور مساجد کی آزادی کے حوالے سے خطرہ ٹلا نہیں ہے۔ کچھ اللہ نے حالات ایسے پیدا کر دیے کہ جو قوانین بنائے گئے تھے وہ قوانین ابھی معطل ہیں، وہ قوانین کو سیٹ اسائیڈ کر دیا گیا ہے، لیکن ان قوانین میں نہ ترمیم کی گئی ہے اور نہ منسوخ کیا گیا ہے۔ اس لیے میں آپ سب کو متنبہ کرتا ہوں اور سب کو متوجہ کرتا ہوں کہ آپ کو دینی مدارس و جامعات اور دینی مساجد کی آزادی کی حفاظت کے لیے ہر وقت بیدار رہنا ہوگا، اور ہم کوئی تصادم نہیں چاہتے، ٹکراؤ نہیں چاہتے، ہم مذاکرات سے مسائل کا حل چاہتے ہیں، لیکن اپنی دینی امانتوں کا سودا کرنا بھی نہیں چاہتے۔ جب تک ہمارے دم میں دم ہے، ہماری جان میں جان ہے، انشاءاللہ تعالی اپنے دینی ورثے پر سودا نہیں کیا جائے گا، کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، مدارس کی آزادی کی حفاظت ہر قیمت پر کی جائے گی، اور ممبر رسول اور مصلی رسول کی آزادی کی حفاظت ہر قیمت پر کی جائے گی۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہر خطبے میں، ہر جلسے میں، ہر اجتماع میں لوگوں کو بیدار کریں، لوگوں کو متوجہ کریں کہ کوئی بھی وقت ایسا آ سکتا ہے کہ آپ کو میدان میں آنے کی دعوت دی جا سکتی ہے۔ ہمارا موٹو تو یہی ہے کہ لا تتمنوا لقاء العدو،
کہ دشمن سے ٹکراؤ کی تمنا نہ کرو، لیکن فیضا لقیتم فثبتوا، جب ٹکراؤ مسلط کر دیا جائے تو پھر تمہیں ثابت قدم رہنا ہے اور ڈٹ کر رہنا ہے اور جم کر رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس پیمان پر قائم رہنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔